صدر مملکت کے ساتھ نوسر بازی ہو رہی ہے کہ ملک کس قانون کے تحت چل رہا ہے, کس آئین کے تحت چل رہا ہے, آرٹیکل 75 کے تحت. یہ دونوں چیزیں تھی, یہ دونوں چیزیں صدر مملکت نے نہیں کی. کیا ان کو صرف سگنیچر مشین کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ بڑا سنجیدہ قسم کا ٹویٹ بھی تھا اور بڑا ایموشنل بیان بھی تھا, اور اس میں ہنسنے والی بات بھی یہی تھی, اور معافی وہ ان لوگوں سے مانگ رہے تھے جو ان دونوں بلوں کی زد میں آ رہے ہیں. اس میں عمران خان بھی ہیں, تو پھر ان کا ماتحت عملہ جو ہے ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس کے کنٹرول میں ہے. تو اس میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کو غلطی جو ہے اس کا ملبہ عملے پہ ڈال رہے ہوں؟ اگر کرنا ہے تو پھر بلا تفریق قیام پاکستان سے لے کے اب تک تمام سیاستدانوں, بیوروکریٹس, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جتنے بھی وزران ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی کردار ہیں, تمام سے بلا تفریق جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انہی بلوں کے تحت ہونی چاہیے. ابھی دو ٹرینڈ چل رہے ہیں ٹویٹر پہ. ایک تو کہا جا رہا ہے عارف الوی ڈٹے رہو, دوسرے کہہ رہے ہیں عارف الوی استعفیٰ دو. السلام علیکم ناظرین, ٹی پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. کل پاکستان میں ایک نیا بھونچال آیا جس میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ صدر مملکت پاکستان عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ کی جو کہ کافی ایموشنل بھی تھی, اور اس کے علاوہ ریاستی اختیارات پہ ایک سوالیہ نشان بھی تھی. انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کا جو اثر ہے وہ پاکستانی سیاسی صورتحال پہ کیا پڑے گا, اور ریاستی اداروں کے جو اختیارات ہیں ان پہ جو سوالیہ نشانات اٹھے ہیں آئندہ مستقبل میں اس کا کیا لایا عمل ہوگا, اور اس کے علاوہ جو اس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ان کا اثر کیا ہوگا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جیلم پریس کلب کے صدر شہباز بٹ صاحب, ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم صاحب. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے, پہلے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ ہے کیا چیز, یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اس میں یہ ہے کہ ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل ہونے والی کوئی معلومات ان کو انکشافات کرنا یا اس کا کسی پلیٹ فارم پہ اظہار کرنا بغیر کسی تحقیق کے, اس میں یہ شامل تھا. اس کے علاوہ آرمی چیف یا دیگر جو بااختیار افیسران ہیں ان کی اجازت کے بغیر جو ہے کچھ انکشافات وہ کرنا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا ٹی وی چینلز پہ یا دیگر پلیٹ فارم پہ. اس طرح جو ہیٹ مٹیریل ہے افواج پاکستان کے خلاف یا جتنے بھی ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف, یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل تھیں. اسی طرح جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ریاست کے خلاف کام کرنے والے جو بھی افراد ہیں یا ممنوعہ جگہ پر حملہ کرنے والے یا اس طرح کا اللہ گلا کرنے والے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, اساس مقامات ہیں, ان پہ حملہ کرنے والے بلا واسطہ یا بلا واسطہ دشمن ممالک کو یا کسی بھی دشمن کو فائدہ پہنچانے والے, تو یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. اس طرح اہم دستاویزات ہیں جو غیر مجاز اتھارٹی تک ان کو پہنچانا یا سیکرٹ کچھ چیزیں ہیں جو اساس اداروں کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا ملکی مفاد کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو لیک کرنا کسی بھی پلیٹ فارم پہ. تو یہ دونوں جو ترمیمی بل تھے یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. بے شمار اور بھی چیزیں شامل ہیں. یہ بل جو پارلیمان نے منظور کیا, اس کے بعد یہ منظوری کے لیے پہلے گیا سینٹ میں, سینٹ کے بعد پھر فائنل جو اپروول ہے وہ ڈیفینیٹلی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے دینی ہوتی ہے. تو یہ بھی اس طرح دونوں ایوانوں سے منظور ہونے کے بعد صدر مملکت کے پاس گیا. جب صدر مملکت کے پاس گیا تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کو پڑھنا تھا, پھر اس کے بعد یا اپنے اعتراضات دائر کرنے تھے, اعتراض دائر کر کے اس کو پارلیمان میں واپس بھیجنا تھا, یا پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. تو آرٹیکل 75 کے تحت یہ دونوں چیزیں تھیں, یہ دونوں چیزیں صدر مملکت نے نہیں کی. نہ انہوں نے اس پہ رضامندی ظاہر کی ہے, نہ ہی اس پہ کوئی اعتراضات دائر کیے ہیں اور واپس پارلیمان میں بھیجے. اب کل جو بھونچال آیا ہے یہ وطن عزیز کے لیے ایک پوری دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بنا ہے, ایک تمسخر بنا ہے اس کا, کیونکہ صدر مملکت جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں فوج پاکستان کے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بل پہ سائن نہیں کیے اور میں نے اپنے ماتحت عملے کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دے, واپس تب بھیجا جاتا جب انہوں نے اپنے کمنٹس اس پہ دیے ہوتے, پھر پارلیمان میں واپس بھیجنا تھا ان کی قانونی طریقے سے. ہاں جی, جو طریقہ کار ہے آرٹیکل 75 کے تحت. لیکن انہوں نے اپنے کمنٹس وہاں پہ نہیں دیے, اپنے تفضات کا اظہار نہیں کیا, اور بل جو ہے وہ آرٹیکل 75 کے تحت 10 روز تک اگر صدر مملکت اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے. تو یہی ہوا, 10 روز تک وہ ایوان صدر میں پڑا رہا بقول پریزیڈنٹ صاحب کے کہ انہوں نے اپنے ماتحت عملے کو کہا تھا. آج انہوں نے ایک سمری بھی بنا کے بھیجی ہے کیبنٹ ڈویژن کو
کہ ان کا جو سیکرٹری ہے وقار, اس کی خدمات انہوں نے واپس کر دی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سیکرٹری انوالو ہے یا ان کے ماتحت عملے میں سے کوئی افیسر انوالو ہے جنہوں نے جان بوجھ کر یہ بل جو ہے ایوان صدر میں رکھا, اس کو واپس نہیں بھیجا, تو پھر میرے خیال میں نیگلیجنسی ہے. اگر نیگلیجنسی ہے تو ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ اگر ان کا ماتحت عملہ یہ کر سکتا ہے تو پھر ملک کا کون سا ادارہ, کون سا سربراہ آزادی سے کام کر سکتا ہے؟ پھر عوام کدھر جائے گی, عوام کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ پھر بتائیں یہ ملک کس قانون کے تحت چل رہا ہے, کس آئین کے تحت چل رہا ہے؟ جب صدر مملکت کے ساتھ میرے خیال میں نوسر بازی ہو رہی ہے, ان کا عملہ نوسر بازی کر رہا ہے بقول صدر مملکت کے, تو پھر جگ انسائی ہونی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی کہ ایک بل جو ہے وہ منظور ہوتا ہے دونوں ایوانوں سے, صدر مملکت کے پاس جاتا ہے. صدر مملکت کو اس وقت بھی جب خبریں 27-28 گھنٹے پہلے چلتی ہیں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ, مین سٹریم میں, سوشل میڈیا پہ, کہ صدر مملکت نے دونوں بلوں پہ دستخط کر دیے ہیں اور وہ منظور ہو گئے ہیں. 27-28 گھنٹے تک صدر مملکت خاموش رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس ایکٹ میں آ رہے تھے جو سائفر والا معاملہ ہے, وہ بھی ایک سیکرٹ ہمارا جو ڈاکومنٹس تھا, وہ چونکہ امریکن کی ایک ویب سائٹ پہ ہائی لائٹ ہو گیا, وہاں پہ سارا معاملہ ڈسکلوز ہو گیا, وہاں پہ کاپی سائفر کی ان کو موصول ہوگی, اور اس صحافی نے جو ہے وہ عمران خان کو سچا ثابت کر دیا کہ سائفر ایک حقیقت تھی. تو اسی نئے قانون میں کی زد میں ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی آ رہے تھے, وائس چیئرمین بھی آ رہے تھے, اور جو سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر وہ بھی آ رہے تھے. 2 گرفتار ہو چکے تھے, چیئرمین ان کے پہلے گرفتار ہیں. جب ان کو خیال آیا کہ یہ تو سارے گرفتار ہوئے ہیں, اس قانون کی زد میں آ رہے ہیں, پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا. کیا یہ ٹویٹ کرنے سے مسائل ہو جائیں گے؟ کیا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی؟ کیا ہمارا پارلیمان کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا میں اس کو ایک حقیقت سمجھا جائے گا؟ کون چلا رہا ہے ملک بھائی؟ اگر صدر مملکت کے ماتحت عملہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کی بات نہیں سن رہا بقول ان کے کہ میں نے 10 روز میں متعدد بار اپنے ماتحت عملے کو کہا کہ اس کو واپس بھجوا دیں. واپس وہ تب بھجواتے صدر صاحب جب آپ نے اس پہ اپنے اعتراضات دائر کیے ہوتے, پھر تو پتہ چلتا اور میڈیا پہ, مین سٹریم میڈیا پہ بھی آ جاتا کہ صدر مملکت نے وہ بل منظور کرنے سے انکار کر دیا, اپنے تفضیلات سے آگاہ کر دیے. لیکن آپ نے نہ اپنے اعتراضات دائر کیے, نہ تفضیلات کا اظہار کیا. پھر 10 روز تک بل بھی آپ کے ایوان صدر میں پڑا رہا, اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ماتحت عملے کی جس طرح اختیارات باقی سارے افسران کے پاس ہوتے ہیں, تو جمہوری نظام میں صدر مملکت جو ہوتا ہے اس کے اختیارات کتنے؟ کیا ان کو صرف سگنیچر مشین کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر سائن نہیں کیے تو ان پہ وہ صرف اس پہ آگے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرا تو یہی خیال ہے کہ صدر مملکت جو ہے ہمارے پاکستان کے, ان کے پاس یہی اختیارات ہے کہ وہ کسی تقریب میں چلے جائیں مہمانی خصوصی کے طور پہ, وہاں پہ جا کے تقریریں جھاڑ دیں, یا کسی ایونٹ پہ چلے جائیں, جشن آزادی کے ایونٹ پہ, یا جو ہمارا 23 مارچ کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں, یا پھر جو بل پارلیمان سے منظور ہوتے ہیں وہ ان کے پاس منظوری کے لیے جاتے ہیں, یا پھر وہ 302 کے جو قیدی ہیں ان کی اپیلیں سن سکتے ہیں, حتمی اپیل جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ ان کو معافی کا اختیار ہے. تو یہی میرے خیال میں اختیارات ہیں. جب ان کے پاس بل منظور کرنے کے اختیارات ہیں تو پھر ان کا ماتحت عملہ جو ہے ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس کے کنٹرول میں ہے. اور یہ بڑا معنی خیز ہے کہ 27-28 گھنٹے بل منظوری کی خبریں چلتی رہی, صدر مملکت خاموش کیوں رہے, 2 گرفتاریاں ہوئی, اس کے بعد ان کو ہوش آیا. پھر اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے سے زائد عرصہ گزر گیا ہے, ٹائم گزر گیا ہے صدر مملکت کی ٹویٹ کو. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ نوٹس لیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اتنا تمسخر ہو رہا ہے پاکستان میں, تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کا, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. تو پھر آپ کا اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ غریب عوام کا کیا حال ہوگا جب صدر مملکت کہتے ہیں کہ میں نے بل پہ دستخط ہی نہیں کیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیک کرنا چاہیے کہ واقعی صدر مملکت عارف علوی کے اس دونوں بلوں پہ دستخط نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو پھر یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ 10 روز تک جب صدر مملکت کہتے رہے اپنے ماتحت عملے کو کہ بل واپس بھیج دیں, پھر 10 روز تک وہ بل وہاں کیوں پڑے رہے؟ کیا اس میں رضامندی, خاموش رضامندی جو ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر علوی کی شامل تھی کہ یہ جو دونوں ترمیمی بل ہیں یہ منظور ہونے چاہیے؟
اور اگر ان کی خاموش رضامندی تھی تو ڈیفینیٹلی پھر جیسا چل رہا تھا ویسے ہی ہوا ہے کہ 10 روز بعد وہ دونوں بل اس منظور میں ہو دو گئے. باتیں اور بھی ہے نا. 10 روز وہاں پڑے رہے, اس کے بعد منظوری کی جو خبریں آ رہی تھی اس میں 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا. 27-28 تو گھنٹے اس میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کو غلطی جو ہے اس کا ملبہ عملے پہ ڈال رہے ہوں؟ دیکھیں انہوں نے بڑی جو ہے اس میں اپنے ٹویٹ میں بڑا سنجیدہ قسم کا ٹویٹ بھی تھا اور بڑا ایموشنل بیان بھی دیا. ایموشنل بھی تھا, اور اس میں ہنسنے والی بات بھی یہی تھی کہ ایک مذاق تھا کہ وہ معافی بھی مانگ رہے تھے. ہاں جی, اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ بل دونوں منظور ہو چکے ہیں. ہاں جی, اور معافی وہ ان لوگوں سے مانگ رہے تھے جو ان دونوں بلوں کی زد میں آ رہے ہیں. اس میں عمران خان بھی ہیں, اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں, اس میں اسد عمر بھی ہیں, اور ابھی بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے. میرے خیال میں سیفر والے معاملے کا جو ہے ساری حقیقت ڈاکٹر الوی کو بھی پتا تھی جو صدر مملکت ہیں. تو ان سے بھی تحقیقات ہوگی کہ سیفر کیسے لیک ہوا, امریکہ تک کیسے پہنچ گیا, پھر کیسے اس کی خبریں ہائی لائٹ ہوئیں, کیونکہ عمران خان تو جیل میں تھے. تو یعنی کہ ان کی معافی جو ہے وہ, کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے وہ بھی اس میں ایکٹ جو ہے ان پہ بھی لاگو ہوگا, تو کیا معافی ان سب سے مانگی جا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی دونوں بلوں کی زد میں وہی لوگ آ رہے ہیں نا جو 9 مئی کے واقعات میں جن کو شامل کیا گیا ہے, یا جو یہ سیفر لیک والے معاملے میں ہے, تو انہی سے تحقیقات ہوگی نا. آرمی ایکٹ کے تحت انہی کو حراست میں لیا جائے گا, اور آرمی کی عدالتوں میں ان 9 مئی والے جو کردار ہیں انہی کو ملوث کیا جائے گا, انہی سے وہیں پہ انویسٹیگیشن ہوگی. آرمی کی عدالتیں جو ہیں وہی سزا دیں گی یا بری کریں گی. اور یہ سیفر والا معاملہ جو ہے یہ بھی سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے, اس کی بھی ادھر ہی چلے گی. میرے خیال میں قیام پاکستان سے لے کے اب تک جتنے بھی راز افشا ہوئے ہیں, جتنے بھی کردار اس میں ملوث ہیں, اگر کرنا ہے تو پھر بلا تفریق قیام پاکستان سے لے کے اب تک تمام سیاستدانوں, بیوروکریٹس, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جتنے بھی وزران ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی کردار ہیں, تمام سے بلا تفریق جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور انہی بلوں کے تحت ہونی چاہیے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق تو آفیشیل جو سیکرٹ ایکٹ ہے امپلیمنٹ تو پہلی دفعہ ہوتا ہے 1923 میں, تو اس کے حساب سے سب کی سزا بنتی ہے. پھر تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ترامیم ہو گئی ہیں تو قیام پاکستان سے لے کے اب تک جتنے بھی مطلقی سلامتی استحکام کے خلاف جانے والے ہیں, قومی راز افشا کرنے والے ہیں, یا قومی سلامتی کے اداروں جتنے بھی حساس مقامات ہیں ان پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, جو ملوث ہیں, جرمن ہیں, ان کے خلاف پھر انہی بلوں کے تحت جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. جو بے گناہ افراد, بیچارے بچے, خواتین, مائیں بہنیں, بیٹیاں جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں, ان پہ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. آئی جی پنجاب نے ایک کانسٹیبل کو پہلے پاگل ڈکلیئر کیا, اب جا کے اس کو گلے لگا لیا ہے, تو وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ کسی کی مائیں نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں. آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ ان کے پاس بھی جائیں جیلوں میں, ان کو بھی گلے لگائیں اور ان کو جیلوں سے باہر لائیں. اچھا, ابھی 2 ٹرینڈ چل رہے ہیں ٹویٹر پہ. ایک تو کہا جا رہا ہے عارف الوی ڈٹے رہو, دوسرے کہہ رہے ہیں عارف الوی استعفیٰ دو. تو ان کے معاملات پہ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اس معاملے میں؟ میرے خیال میں یہ جو دونوں بل تھے یہ بھی جو ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتے ہیں, ان پہ بھی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, ان کو ایک جو ہے غیر جانبدار انکوائری کرنی چاہیے. صدر جو عارف الوی ہیں ان سے بھی, ان کے جو سیکرٹری تھے وقار, ان سے بھی, ان کا دیگر جو عملہ ہے ان سے بھی, یا اب جو وزیر قانون ہے یا وزارت قانون کے ماتحت جتنے بھی افیسران آتے ہیں, سب کو بلا کر بلا تفریق انکوائری ہونی چاہیے. جو جو کردار اس میں ملوث ہیں, اگر صدر مملکت عارف الوی بھی ہیں, ان کی نیگلیجنسی بھی ہے, انہوں نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے کہ خاموشی کے تحت یہ بل جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے.